ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خاصت آج پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل نے میاں شہباز شریف کو نیا پارٹی صدر منتخب کر لیا. میاں شہباز شریف نے اپنی صدارتی تقریر میں دعویٰ کیا نواز شریف جی وہ پاکستانی سیاستدان اور رہنما ہیں جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا سیاسی وارث قرار دیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنی گندی سیاست میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسی پاک ہستی کو ملوث نہیں کرنا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے کوئی کھرب پتی شخص، کوئی لندن، جدہ اور دبئی میں جائیدادوں اور کمپنیوں کا مالک شخص، کوئی انڈسٹریلسٹ، پاناما سکینڈل میں ملوث کوئی شخص، آمریت کے گملے سے جنم لینے والا کوئی سیاستدان اور قانون اور آئین کو اپنی سیاسی بقا کے لیے استعمال کرنے والا کوئی شخص قائد اعظم محمد علی جناح کا وارث نہیں ہو سکتا. قائد اعظم ایک ایسی ہستی تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ ملک کے لیے وقف کر دیا تھا، جنہوں نے آخری سانس تک قانون کی پابندی کی، اپنے لیے دوسری ایمبولینس تک ایئرپورٹ لانے سے منع کر دیا اور اپنی ساری جائیداد، ساری دولت تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر دی. آپ ہزار ہزار ایکڑ کے محلات میں رہنے اور ورشاشے کے صوفوں پر بیٹھنے والے لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. لہذا میری درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر اپنی سیاسی منڈی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لینا بند کر دیں. آپ کوئی اپنا جد امجد تلاش کیجئے، اس کے وارث بنیے، ہمارے قائد کو ہمارے لیے چھوڑ دیجئے. آپ ان کا نام آلودہ نہ کریں، یہ آپ کی اس ملک پر بہت بڑی مہربانی ہوگی. ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. جس انداز میں کل کے انتخابات ہوئے ہیں یہ پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اگر جناب اسپیکر ووٹ بیچنا، ووٹ خریدنا جرم نہیں تو پھر صادق اور جعفر کو بھی معاف کر دو. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے ضمیر بیچنے والے کو پیٹریاٹک کہا جائے اور جو ضمیر نہیں بیچتا وہ پاکستان کا دشمن کہلاتا ہے. یہ دشمنی مجھے قبول ہے. آج ابھی میرے دوست نے کہ یار تجھے کوئی پکڑتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مجھے کوئی پکڑے گا نہیں، مجھے ماریں گے اور مجھے مارنے والے جب بھی مارنا چاہیں I'm ready. میری موت پاکستان پر حملہ ہوگا اور پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی جائیں گی. جو کل کا دن گزرا ہے ایک تماشا لگا تھا اس ملک کے اندر، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تیری بارگاہ میں گئے تو سبھی ایک ہوئے، کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر جھک گئے. بنی گالا بھی جا کے کوئٹہ میں اسی جگہ پہ جا کے جھک گیا، بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے. یہ چابی والے کھلونے ہیں، کھلونے ہیں چابی والے. قوم جانتی ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم منافق ہو، تمہارے اندر دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے. تم جیت کر بھی ہار گئے ہو، ہم ہار کر بھی جیت گئے. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا منشور، یہ 4 الفاظ ہوں گے ہمارے منشور کے: ووٹ کو مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے اپنی قوم کی آن کی پرواہ ہے. انشاءاللہ اگلے 2018 میں جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کو آپ نے ایک ریفرینڈم بنا دینا ہے. ریفرینڈم، الیکشن کو ریفرینڈم بناؤ گے. کیا واقعی اگلا الیکشن ووٹ کی عزت پر لڑا جائے گا؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. جبکہ آج ایک اور جوتا چل گیا. آج گجرات میں علیم خان پر بھی جوتا پھینک دیا گیا. یہ افسوسناک ٹرینڈ کہاں تک جائے گا؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور علی محمد خان صاحب انہوں نے جوائن کیا ہمیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عباسی صاحب یہ فرمائیے گا، جاوید عباسی صاحب، کہ یہ
آپ کس کو ووٹ سمجھتے ہیں کہ جس کی حرمت کا عزت کا آپ کو خیال ہونا چاہیے اور آنے والے جو الیکشن ہے اس میں اس ووٹ کی عزت کے لیے الیکشن ہوگا؟ کس کو ووٹ سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوہے صاحب. ووٹ کی حرمت ہے کہ جب پاکستان کے لوگ کسی جماعت کو، کسی پارٹی کو، کسی لیڈرز کو الیکٹ کر کے بھیجیں تو یہ اختیار پاکستان کی عوام نے اس کو دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل کرے. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ وہ ایک منشور لے کے عوام میں جاتا ہے اور عوام کو کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ نے اس ٹینیور کے لیے منتخب کیا اور میرا انتخاب کیا ہے تو میں اپنا یہ منشور امپلیمنٹ کروں گا اور یہ کام کروں گا اور یہ میں آپ کے فائدے کے لیے کروں گا. اور یہ ساری ایک بہت بڑی لمبی منشور کی، ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے جو عوام جس پہ آپ کو ووٹ کرتی ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اس کی رسپیکٹ. تو سر کل سینٹ میں ووٹ ہی پڑے ہیں نا، اس کی تو عزت آپ نے نہیں کی. اب اسی پہ میں آ رہا تھا. بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے جو معاملہ بلوچستان سے شروع ہوا، جب بلوچستان کی ایک حکومت کو گرایا گیا تھا، ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ معاملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہوگا اس کا الیکشن ہوگا، اس کو یہاں سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو سب دوسرے ہمارے موقف کو اس وقت زیادہ توقیت ملی اور فوقیت ملی جب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ اگر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگوں کو ٹکٹ ملے ہوئے ہیں ان کے ٹکٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہے. پھر ہمیں اس سے کیا فرق پڑ گیا سر؟ نہیں، آپ کے تو پورے سینیٹر آئے نا سر. ایگزیکٹلی. کہاں پہ کم ہوئے مجھے فرمائیے گا. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس عمل سے باہر رکھا گیا ہے. ہر سیاسی جماعت کو آپ کے سینیٹر نے الیکشن لڑا، وہ پورے کے پورے آئے، بلکہ اس میں کچھ سیٹیں آپ کی زیادہ ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہر سیاسی جماعت کو یہ ضرور حق ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کہ وہ لوگ جن کو اپنی پارٹی ٹکٹ دے اور وہ اپنی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر ضرور سینٹ میں وہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی اور اب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ٹکٹ پہ ہوتے تو وہ ہونا چاہیے. پھر تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں، تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں. آپ یہ کریں کہ آپ یہ نعرہ بنائیں کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت. نہیں، یہ بالکل نہیں. اگر کوئی بھی منتخب ہو کے آیا، اب ادھر میں سب سے پہلے مجھے چانڈیا صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے تھی. چانڈیا صاحب جیت کے آئے، مجھے بڑی خوشی ہے، بڑے متحرک پالیٹیشین ہے. سندھ میں اگر ان کی جماعت کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو پیپلز پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ سندھ میں اپنا ٹینیور پورا کرے. ہمیں ضرور اپوزیشن کریں، ہم ان کی نشاندہیاں کریں گے، ہم ان کے جو بھی. سر میرا سوال تو شروع میں یہی اگر سینٹ نے ایک شخص، اس کا نام صادق سنجرانی ہے، ان کو چیئرمین بنایا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے. اور اگر 2018 میں آپ کو ووٹ نہیں ملتے اور آپ نہیں جیت سکتے تو آپ پھر یہ کہیں گے سازش ہے. ایک لمحہ جب 2013 میں الیکشن ہوئے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹیں ملی، لیکن ہم اور مولانا صاحب آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تحریک انصاف کو، ہم اس مینڈیٹ کی عزت کرتے ہیں، ان کو حکومت بنانا چاہیے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. مینڈیٹ کی عزت تو آج بھی ہو رہی ہے. نہیں، یہ جو آج بھی وفاق میں آپ کی حکومت ہے، میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے، لیکن آپ کے ووٹ کی حرمت ابھی تک قائم ہے، کسی جگہ ختم نہیں ہوئی. اگر یہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے، ہمارے پاس پہلے بھی اکثریت اکیلے نہیں تھی کسی جماعت کے پاس. پچھلی دفعہ جب ہمارے 27 تھے اور پیپلز پارٹی کے 26 سینیٹر تھے، جب میاں رضا ربانی صاحب کا نام کنسنسس سے آیا تو ساری جماعتیں. سر آپ لیٹ آیا تھا، نہیں اس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کا امیدوار نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے جوائن کیا تھا. چلو میں یہ بات پہلے جو حقائق ہیں وہ مختلف ہیں. آپ تو باقاعدہ اپنا چیئرمین لے کے پھر رہے تھے. نہیں سر، نہیں بالکل. آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے. چلو یہ بات مان یہ سر حقیقت ہے. تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی شامل کر لیتے. آپ اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوایا تو ہمیں بھی بلوا لیتے. یہ بڑی مہربانی، یہ کہہ دیتے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کنسنسس ہو گیا. اس دفعہ تو ہماری اکثریت تھی نا، ہمارے 32 لوگ تھے. 33 تو سر 32 تو نہیں ہوئے نا. آپ کے اتحادیوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. نہیں، ہمارے 6 ووٹ آپ کے غائب ہوئے ہیں. اچھا میں اس پہ آتا ہوں. پہلے اس بات کو تو تیار کر دیں. پارٹی ہماری تھی. ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سینٹ آف پاکستان بہت بڑا فورم ہے. سینٹ آف کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا فیس ہوتا ہے. ایک ایسے قداور آدمی کو لانا چاہیے، پیپل پارٹی کا ہو، کسی اور جماعت کا ہو، جس کی اس بدی خدمات ہو، جو آئین اور کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتا ہو، جس کو سینٹ کے رول کا پتہ ہو، جس نے پہلے سینٹ آف پاکستان میں رہ کر کام کیا ہو.
اس لیے ہم نے رضا ربانی صاحب کو بڑی خوش دلی سے پیش کیا تھا. بے شک پاکستان پیپلز پارٹی خود اپنا آدمی لے آئے, یہ سیٹ لیکن ایک ایسے آدمی کو لائیں جس نے آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے لڑائی کی ہو, تاکہ اس کے نیچے بیٹھ کر جب سے آپ کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں نا, آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت اچھی لگ رہی ہے, اس سے پہلے آپ کو بھٹو صاحب بہت نظر آ رہے ہیں, اب رضا ربانی صاحب میں آپ کو آئین نظر آ رہا ہے, قانون نظر آ رہا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ سر یہ فرمائیے, میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلاول ہاؤس ہو یا بنی گالا ہاؤس ہو, یہ دونوں مل کے ایک ہی جگہ پہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں, تو یہ کون ہے سر جس سے سجدے کروا دیا آپ سے؟ میاں صاحب سجدے کرنے پہ ہلے ہوئے, مسلم لیگ جس کا نام ہے اس کے ماتھے پہ جتنے سربراہوں کے نام ہے نا, وہ پڑھ پڑھ کے بھی آپ تھک ہو جائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ بلاول ہاؤس ہے, اسے جھکنا نہیں سیکھا, اس نے مقتل بھی سرے دار بھی ایسے ہنستے ہوئے جاتے ہیں, یہ ان کا مقابلہ. تو سر آپ نے اپنا امیدوار کیوں نہیں کھڑا کیا سر؟ ہمارا اب دیکھیں, دوسری بات, کسی بھی پارٹی کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے کہ سینٹ میں وہ چیئرمین بنتا. انہوں نے جو نام لیا رضا ربانی کا, آپ ہمیں کہہ دیتے, میری قیادت سے بات کرتے, جناب آپ کے بعد بڑا لائق ممبر ہے, ہم آپ کو دے دیتے. نمبر 2 کہتے بھائی جمہوریت کی خاطر آؤ ہم دونوں مل کے, ایسا نہیں. انہوں نے سازش کی, لیکن آپ کو کیوں حق ہم دیں اپنے لیڈر مقرر کرنے کا؟ انہوں نے سازش کی, ناکام ہو گئے, آپ نے سازش کی, آپ کامیاب ہو. نہیں, ہم نے سازش نہیں کی, کھلی کھلائی بات ہے, ہم نے اپوزیشن کا جو اتحاد تھا اس کا امیدوار ہے, ہم نے اس کی ہم نے مل جل کے کیا ہے. اگر پہلی بار خان صاحب پیپلز پارٹی, دوسری بھی کوئی جماعت نے اگر مل کے دیا ہے تو بات تو اچھی ہوئی ہے, تصادم سے تو ہٹ گئی ہے. آپ تو نہیں کر سکے, آپ نے تو نیک مقصد کے لیے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں اکٹھے ہو گئے. نیک مقصد اب آپ جو بھی اس کو کہیں, لیکن سیاست میں ملک کی معاملات پر کئی ایسی منزلیں آتے ہیں. ابھی کتنی بار اسمبلی میں یہ مل کر بات کرتے ہیں تحریک انصاف سے, پیپلز پارٹی سے, پارلیمنٹ میں بھی ہوتے رہتے ہیں, ملتے جلتے, ابھی ایسے کیا, لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں. اعلان کر دیا بھائی رضا ربانی کو کریں گے, بھائی کیوں رضا ربانی کو کریں گے آپ کی مرضی پر؟ یہ تو قیادت کا استحقاق ہے. آپ کہتے ہم پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں رضا ربانی اچھے, یہ نہیں کیا. میاں صاحب نے دھرنے سے کہا رضا ربانی کو کریں گے, تو ہم بھائی رضا ربانی کیوں, دوسرے ان کے وزیر ہیں, ان کا اسی دن آیا, یا ہمارا ہوگا یا ہماری جماعت سے ہوگا, ہماری مرضی سے ہوگا. ہم نے کہا نہیں ہوگا, نہیں ہوا. آپ کا خیال ہے تکبر لے کے بیٹھ گئے ان کو 3-4 لے ڈوبی ہیں چودھری صاحب, ان کو تکبر لے ڈوبا, ان کو صوبہ دشمنی لے ڈوبی, ان کو پارلیمنٹ کی دشمنی لے ڈوبی, ان کو اپنے کارکنوں اور اسمبلی کے ممبروں کی بددعائیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سازش ہے سر, اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مقافات عمل ہے, لیکن وہ سازش سمجھتے ہیں. علی محمد خان صاحب, ان کے سمجھنے میں سے کیا لگتا ہے ایسا ہی, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو ابھی نہیں کاٹا, ابھی تو کاٹنا پڑے گا استاد. اچھا علی محمد خان صاحب, آج آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی, وہ یہ کہتے ہیں کہ چابی والے کھلونے ہیں, کوئی اور چابی بھر رہا ہے پیچھے اور یہ کر رہے ہیں, اور یہ منافقت کی سیاست ہے, اور آپ نے ملک کو تباہ کر دیا, اور شرم آتی ہے آپ لوگوں کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے. تو سر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ واقعی کوئی چابی کے کھلونے تھے جس کی وجہ جو استعمال ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ہمیں نہیں, آپ بھی اور میاں نواز شریف بھی چابی کے کھلونے, ہم کھلونے اور چابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس وقت اس نے کہا کن فیکون, ہماری روح باہر ہوگی. دیکھیں, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, آج بھی میاں صاحب نے بولا ہے یہ اسپیکر صاحب کے بارے میں, سینیٹر صاحب جو چیئرمین ہے, کون ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے, آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا مرحوم شریف صاحب نہیں بیٹھے ہوتے تھے جلن جلانی کے آفس کے باہر, میرے بیٹے کو لگا دو. آپ ایسے صادق سنجرانی صاحب کو جانتے ہیں, پرانا جانتے ہیں آپ؟ میں نہیں جانتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سینیٹر ہیں اور ایوان نے ان پہ اعتماد کیا ہے, ووٹ دیا ہے, میرے لیے آنریبل ہیں, میرے لیے یہ بھی آنریبل ہیں, باسی صاحب بھی, میرے لیے چاڑیو صاحب پہلے ہی آنریبل تھے, آج اور بھی زیادہ آنریبل ہیں. دیکھیں مجھے ایک اور چیز بڑا جھونٹ کری ہے آج جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, اور آپ کے ابتدائیہ میں نہیں سن سکا, میرے خیال ہے کہ آپ نے اس پہ بات کی ہے کہ قائد اعظم کے وارث ظلم ہے. یہ نوبت اس تک آ گئی ہے. چوئی صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں قائد اعظم کے وارث کون ہیں. قائد اعظم کا وارث وہ مزدور ہے جو 350-400 روپے کی مزدوری کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے, چوری نہیں کرتا. قائد اعظم کا وارث وہ استاد ہے
جو 35,000 کی نوکری میں اپنے بچوں کو پال رہا ہے. قائد اعظم کا وارث آپ ہیں جو آپ لکھتے ہیں. قائد اعظم کے وارث آپ کی کیمرہ مین ہے جو 24 میں سے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, چوری نہیں کرتے. اور یہ بھی سن لیں, ایک بھی یہ بھی شخص سن نہ لیں, قومی اسمبلی میں یہ ہے بھی نہ سن لیں, سینٹ میں, اور میں ہوں الحمدللہ, میں ہوں الحمدللہ, میرے جیسے بہت سے ہیں, ہمیں فخر ہے, حرام کا نہیں کھاتے, محنت کر کے آئے ہیں, قلم کے مزدور ہیں, اپنی محنت کے بلبوتے پہ آئے ہیں. پاکستان میں قائد اعظم کے وارث وہ ینگ ڈاکٹر ہیں. آپ کبھی جا کے دیکھیں جو ٹی ایم اوز بیٹھے ہوتے ہیں, ینگ ڈاکٹرز جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. اور قائد اعظم کے وارث اور بتاؤں کون ہے؟ قائد اعظم کے وارث وہ پی این ہے جو کسی کرپٹ منسٹر کے دفتر کے باہر بھی بیٹھ کے 25,000 میں اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اور قائد اعظم کے وارث وہ سپاہی ہیں جو پاکستان کے بارڈر پہ اپنے لیے گولیاں کھا رہے ہیں. پاکستان کا ہر وہ بچہ جو حلال کی کھا رہا ہے, حلال کی کما رہا ہے اور پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہے. اور میں شہباز شریف صاحب, قائد اعظم کا وارث کون ہے؟ قائد اعظم کا وارث وہ پاکستانی ہے جو سعودی عربیہ میں بیٹھ کے محنت کر کے پیسے پاکستان بھیجتا ہے. آپ کی طرح نہیں یہاں حکومت کر کے پیسے آپ نے باہر نکالے. ابھائی صاحب اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون وارث ہے, آپ نہیں ہے. بہرحال بات ٹھیک ہے جی, یہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ نہیں. بہرحال یہ ایک فرسٹریشن کا شکار آج ہیں. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا. یہ فرسٹریشن نہیں ہے, یہ حق بات ہے. عباسی صاحب اور سچی بات کڑوی ہوتی ہے اور آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اب میں خاموش. کوئی کڑوی نہیں. آپ کو ہمیشہ اپنے بارے میں اور آپ کے لیڈر کو بھی یہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ صاف, مجھ سے زیادہ ولی, مجھ سے زیادہ بڑا لیڈر دنیا میں وہ کس نے سمجھتا. ان کی تربیت کا لیڈر کا یہ ہے کہ اس نے کوئی سیاسی لیڈر نہیں چھوڑا جس کو گالی نہ دیو, اس نے کوئی مذہبی لیڈر نہیں چھوڑا اس نے گالی نہ دیو, اس نے کوئی میڈیا ہاؤس نہیں چھوڑا جس کو گالی دیو, کوئی جج نہیں چھوڑا جس کو گالی نہ دیو. لیکن وہ کلیم بھی نہیں کیا, میں ان وارث سیاسی قائد اعظم کا وارث بھی کلیم نہیں کیا. ذرا مہربانی کر, قائد اعظم کے وارث الحمدللہ یہ جماعت مسلم لیگ ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. اور ہم نے قائد اعظم کا ہمیشہ الحمدللہ جو جھنڈا تھا جو قائد اعظم نے لے کے ملک بنایا تھا اس جھنڈے کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمارے اندر سے یہ بات ہے کہ ہماری کمپین میں, ہمارے نظام میں, ہمارے مینیفیسٹو میں اگر آج کوئی وارث جماعت رہ گئی تو مسلم لیگ ہے اور اس مسلم لیگ کا قائد میاں نواز شریف ہے. اب جو بات لیکن سر وہ تو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے جو قائد اعظم بھی اپنے ساتھ نام کے ساتھ لگا, اس کو کیوں بھول جاتے ہیں سر؟ وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے. اب میں معاملہ آتا ہوں جو اصل معاملے پہ آئے. یہ وہ لیڈر عمران خان صاحب, میں پچھلے کوئی ہفتے یا 20 دنوں کی مثال نہیں دیتا, چوسا میں 10 دن پہلے اس نے یہاں پریس کانفرنس کر کے کہا, یہ لیڈر کی کوئی زبان ہوتی ہے, کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا میں کچھ ہو جائے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا. تو نہیں دیا نا سر؟ نہیں, مانڈوی والا, سلیم مانڈوی والا, سلیم آزاد نہیں, انہوں نے کہا میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا. سلیم مانڈوی والا بالکل نہیں. سلیم سن تو لے, سلیم مانڈوی والا صاحب وہ آدمی ہے جو بڑا آنریبل آدمی ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ بہت اچھا کیا پیپلز پارٹی نے ان کو الیکشن لڑایا, لیکن انہوں نے پھر جمع کر عمران خان صاحب نے یہ ووٹیں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کی گود میں ڈالی. اچھا پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ ویسے سر بات یہ ہے علی محمد صاحب, ویسے عمران خان صاحب نے 9 تاریخ کو یہ کہا تھا. اچھا دوسری بات, یہ بات 100% درست ہے, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ووٹ دوں گا. اس کا مطلب یہ کہ 22 سال کا میری اسٹرگل جو ہے وہ ختم ہوگی. پیپلز پارٹی کا بنا اور پھر کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی. پیپلز پارٹی کا دیکھیں, ٹائم اگین زرداری, آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا کے دکھاؤں گا. اسی وقت لیڈر آف اپوزیشن چودھری اعتراض حسن صاحب نے بھی کہا ہے. لیکن سر دیکھیں کل جو صادق سمرانی صاحب ہوئے تو سینٹ میں زرداری صاحب کے حق میں اور بھٹو صاحب کے حق میں نارے لگے. یہ کامیاب ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, اور آپ سے زیادہ سینئر, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. یہ جو گیم کھیلا گیا ہے, یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے, یہ کس طرح بنایا گیا ہے, یہ کنہوں نے بنایا ہے, اس گیم سے آپ سے زیادہ کون واقف ہے؟ سر آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بندے کا نام بتا دیں جو یہ گیم کر رہا ہے. سر دیکھیں نہیں سر دل پہ ہاتھ رکھے نا, کوئی آج آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کا نام بتا دیں جو یہ گیم کر رہا ہے. میرے دل پہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ رکھ لوں جو نہ وکٹم ہے نہ اس کا بینیفیشری ہے. آپ وکٹم بھی ہیں, آپ بینیفیشری بھی ہیں, آپ مظلوم بھی ہیں, آپ سب کچھ ہیں. آپ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. میں اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ جن قوتوں نے بلوچستان کے اندر ہمارا مینڈیٹ توڑا اور کون سی قوتیں بھائی؟ اب اس بات کو
جن کے بارے میں کل حاصل بزرگ صاحب نے جن چیزیں آج اچھا زید صاحب نے جو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بات کی اپنی بتا ہماری آپ کو یاد ہے کہ چانڈیا صاحب ان کو بولنے نہیں دے رہے تھے کل نہیں وہ بھی اور باتیں بھی ایسا نہیں لیکن چانڈیا ایسا صاحب نہیں اس ایوان کے خلاف بات کر رہے تھے جس میں خود کھڑے تھے جس کے عوام نے کہا مجھے بیٹھنے انہوں نے عوام کی نام نہیں آپ سن لیں اس عوان کے عمران خان صاحب نے کہا اس پارلیمنٹ کے عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا تھا مجھے شرم آ رہی ہے ایوان میں بیٹھے دو بات عوان کو نہیں کہا عوان کو جنہوں نے کہا کہاں بیٹھے ایوان کی بلڈنگ ہوتی ہے کیا ایوان لوگ ہے ممبر جہاز میں بیٹھے ہو تو کہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے بارے میں کہا میں آپ سے ایک بات مجھے بات کروں میں نے ان پہ یہ نہیں کہا ہے انہوں نے جب کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے یہاں بیٹھتے ہوئے تو میں نے کہا ریزائن کر دیں تو ٹھیک ہے اصول تو یہ ہے جس جگہ پہ شرم آ رہی ہے وہاں بیٹھ کیوں رہے ہو اور جن کو بولنا چاہتے تھے ان پہ بولے نہیں ہم پر برسے مجھے کہا آپ مجھے مت جواب دینا میں نے کہا نہیں دوں گا آپ ہمارے پیر پہ نہ بولنا وہ شروع ہوئے بھٹو سے شروع ہوئے بی بی سے ان کا کیا تھا کوئی جیتا یا نہیں جیتا نعرے تو آپ بتا رہے ہیں لیکن دنیا کہہ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں دنیا سن رہی ہے آپ کو آپ کا تکبر لے ڈوبا ہے بھٹو کو جیت ہوئی یا نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے تکبر کو شکست ہوئی ہے آپ کی صوبہ دشمنی کو شکست ہوئی ہے آپ کو پارلیمنٹ کی دشمنی لے چکی ہے آپ نے بڑا اچھا یار ایسے نہیں آپ بول رہے ہیں میں جو سوال ہے کیا بول میں آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں اس ملک کی بھی میں تو انڈیا کی فلموں میں دیکھتا ہوں نا ادھر بھی قانون کوئی بننا چاہیے وہاں الیکشن میں ان کے قومی پرچم کو گاندھی جی کی تصویر کو استعمال کرنے نہیں دیتے یہاں آئے دن یہ بھی وارث ہے چودھری شجاعت بھی وارث ہے وہ تو ان کا نام بھی اور آج کے جو تازے وارث ہے وہ مشرف ہے پیر صاحب پاگارا کے پاس بھی مسلم لیگ ہے دیکھیے تو صحیح وہ زہری صاحب انتقال کر گئے اس کے بھی مسلم لیگ ہے مسلم لیگ کون سی وارث ہے قائداعظم کی اس پہ تو بندش پڑنی چاہیے کہ نام استعمال نہ کرے جماعت والے رہے ویسے سر سب سے زیادہ بڑا کلیم تو شیخ رشید صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وارث ہوں سارا قائد اعظم کا بھائی اور یہ قائد اعظم کے اتنے وارثان ہیں کہ ان کی گنتی کرتا رہے تو میرا خیال ہے شاید یہ اور 70 سال گزر جائے کوئی بریک لیں دے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید علی محمد صاحب یہ فرمائیے کہ سر سینٹ کا جب چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا تو اس میں ٹھیک ہے آپ نے بھی ایک ہی جگہ پہ ووٹ دیے انہوں نے بھی ایک جگہ پہ ووٹ دیے پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دونوں اکٹھی ہو گئی اب یہ اپوزیشن لیڈر کا ایشو ہے تو اب دوبارہ الگ یعنی آپ چاہیں گے کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تو ایک دن بعد ہی آپ نے لڑنا شروع کر دیا یا افہام و تفہیم آگے چلنی چاہیے تھی سر دیکھیں بیسک مقصد یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو کیوں نکالا کا نیریٹو ہے اور وہ جو جمہوریت پہ اس وقت باقاعدہ سکہ بند خودکش حملہ کرنے جا رہے تھے کہ خودکش حملہ آور وہ خود ہیں جیکٹ انہوں نے سینٹ کی چیئرمین شپ کی سیٹ سے اٹھانی تھی وہ جماعت جو آپ نے بچا لیا جمہوریت کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک نااہل شخص کو اس کے لیے قانون سازی کر سکے پرسن سپیسیفک لیجسلیشن کہاں ہوتی ہے پرسن سپیسیفک لیجسلیشن دنیا میں آپ جا کے دیکھیں یا ڈکٹیٹرشپ میں ہوگی یا بنانا ریپبلک میں ہوگی تفہیم ہے تو وہ کام تو راستے الگ الگ ہو گئے وہ کام تو ہو گیا ختم میاں نواز شریف صاحب تو انشاءاللہ العزیز ہو گئے فارغ ٹھیک ہو گیا اب چانڈیو صاحب اگر ناراض دوبارہ پالیٹکس ہو چانڈیو صاحب اگر ناراض نہ ہو تو اب اگلی باری اب زرداری صاحب کی ہے اور انشاءاللہ زرداری صاحب کی باری کیا مطلب زرداری صاحب کو کیا کریں باری یہ مطلب ہے کہ بہت ہو گیا نا پاکستان کو بہت ان جماعتوں نے بڑی خدمت کر لی ہے یعنی آپ آج بھی ان کو بیماری سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں سینٹ میں اتحاد کے باوجود آپ کے الفاظ ہیں میں اپنی بات میرا نہیں عمران خان صاحب میں اپنی بات سر عمران خان صاحب کے الفاظ میرے تو ہے ہی نہیں بھائی آپ نے سوال کیا ہے پہلا اس کا جواب تو سن لیں آپ آج بڑے بے صبرے ہو رہے ہیں جاوید چوہدری صاحب نون لیگ سے زیادہ بے صبرے ہو رہے ہیں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ٹھیک ہو گیا فارغ ہو گئے تکبر آج بھی نہیں گیا آج بھی کہنا ہے کون ہے یہ اس کی کیا سٹینڈنگ ہے اس کی سٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو اس قابل سمجھا کہ سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے اس کو اور دوسری بات پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز یہ سب پولیٹیکل جماعتیں ہیں لیکن میں ایک فرق ہے تو اگلی باری آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب واحد پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو ابھی مرکز میں ٹیسٹ نہیں ہوئی اب ہمارے اہداف میں کراچی بھی ہے اسلام آباد بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز تخت لاہور بھی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اب کی بار
इंशाल्लाह PTI सरकार। लें जी सर, वो आसिफ अली जरदारी साहब अब उनका अगला टारगेट हैं, आप इतने खुश ना हो कि उन्होंने आपको 13 वोट दे दिए। हमें कोई खुशी नहीं हो रही, हमें ये है कि मियां साहब ने कहा मुझे कोई नहीं हटा सकता, रोकना है तो रोक लो, वो जी रुक गए, बात इतनी है। लेकिन अगर हमें अल्लाह ने दी हुकूमत, अगर अवाम ने हम पर एतमाद किया तो हम इंशाल्लाह आएंगे। इनकी गिदड़ भबकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम नहीं परेशान होते। उसे आर्जी नंबर 2 नहीं, एक वसी तर मकसद के लिए आप उसको ज्यादा खुशी ना मनाएं उस पर। हमें है ही खुशी नहीं, हमने इनकी गुफ्तगू सुनी हुई है। अभी मैं आज कल इलेक्शन हुई है, अब ये तय करके आए हैं, आज ये सुना के हिदायत लेकर आए कि कल वाली जो बात है उसका तासुर खराब करना है। पब्लिक तक पहुंच गया कि आसिफ जरदारी ने जीती है, पीपल्स पार्टी जीत गई है। वो तासुर जाहिर करने के लिए अली मोहम्मद साहब हिदायत पर अमल करते हुए तलखी पैदा करवाना चाहते। मैं तलखी आज हमसे नहीं, आज हम तलखी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम सबसे ज्यादा होशियार है। आप सही कह रहे थे, इलेक्शन कर दिया। बात तो करनी चाहिए। अगर ये 13 वोट ना देते हो रहा है, ये कहाँ हो रहा तो है? सलीम मांडवी वाला साहब डिप्टी चेयरमैन तो ना देते ना वोट, तो उनकी मेहरबानी, ना देते ना वोट, तो उनकी मेहरबानी। हम तो मान रहे हैं, हम बुरा कब, मैं कह रहा हूँ आज वो वजाहतें करने आए, अच्छा सर, बताने आए, मांडवी साहब वाला बताने आए कि हमारा वोट देने की क्या जरूरत है सर? जो असल काम था वो हो गया भाईजान। मुस्लिम लीग नवाज खुद कुछ हमले में नाकाम हो गई है। तो चेयरमैन पार्टी को वोट कर दिए। क्यों बढ़ा रहे हो? मैं तो नहीं समझा रहा, आज क्या लाइन लेकर आए हो? बढ़ा रहे हो जो हमारी चांडी साहब दोबारा सेनेटर बन के आए हैं। लेकिन एक सवाल है इनसे, सवाल ये है कि अब तो जो हो गया जो होना था ना, सेनेट का चेयरमैन भी बन गया, डिप्टी भी बन गया, रजा रब्बानी साहब के साथ जो होना था वो भी हो गया। सवाल ये है, जस्ट फूड फॉर थॉट, ये रजा रब्बानी साहब को आपने नामजद क्यों नहीं किया था? तो आप कर देते सर? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? कह देते, कैसे कर जैसे सकते मियां हैं? नवाज साहब ने कहा था, नहीं कर आप भी कह देते जी रजा रब्बानी साहब हमारे भी और जमात को हम कैसे नामजद कर सकते हैं? सवाल ये है, तो सादिक फजरानी साहब हो सकते हैं, और सलीम मांडवी वाला साहब हो सकते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते? ये आपके अगले कॉलम का टॉपिक बन सकता है, आप इस पे लिखें कि क्या ये सारे काम मैंने करने हैं, आपने कुछ नहीं करना। आप कलम आपके हाथ में ना, देखें क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों में ये रविश कभी बदलेगी कि एक आदमी अगर उसका कोई स्टैचर बनता है जिस तरह अजरबानी का बन रहा था, उससे पर उसकी जो है अपना जरदारी साहब चाहते ही नहीं थे कि देखें कुछ भी नहीं है, सवाल का जवाब आपको ये वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने वोट दिया है, कबूल करे ना करे, पब्लिक इनको बोल रही है, इन पे जो तबसरे हो रहे हैं उनकी वजाहतें करने के लिए आज तलखियां पैदा कर रहे हैं। सर आपको क्यों दे दिया सर? सवाल आपको क्यों दे दिया सर? हमारे उम्मीदवार अच्छे लगे, इनके पास ऐसा उम्मीदवार था ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्टियों ने मुत्तफिका फैसले के साथ ठीक हो गया, चेयरमैन बनाया है। मैं ऐसे बोलता हूं, ये वो कह रहे हैं तो भले कुर्ते रहे, जो भी हुआ वक्त ने तो फैसला दे दिया है, आने वाला वक्त भी अब देख लेंगे। आगे भी देखेंगे, चांदी साहब दे दिया है वो पंजाब जो पीपल्स पार्टी का कभी किला होता था। सर के 13 वोट जो आपने दिए, पुरानी बातें हो गई जी, आपके पास जवाब कोई नहीं है। पुरानी बातें जी, भाई साहब इत्तेहाद खत्म हो गए। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने सबसे कम रन होने के बावजूद? ये फैसला करें पहले कि मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है या आपने खेला? लोगों से उनका चेयरमैन बना ना पीपल्स पार्टी का बना। सर ये इलेक्शन हुआ है सर, तो सेनेट के अंदर एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगे, इमरान खान के नारे लगे। हम मुत्तमिल हैं, सुने अली मोहम्मद, हम मुत्तमिल हैं कि पाकिस्तान के सुन तो ले वो बारी है, पाकिस्तान के पार्टियों के अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, ये हम सब की कामयाबी है। लेकिन किसी के ज़मीर के पर बोझ है, वो वजाहतें करते रहे, हमें जरूरत नहीं है वजाहत करने की। अब ऐसा ये इत्तेहाद था, एक दिन का था, और दोबारा ये लास्ट की तरह, ये स्प्रिंग की तरह वापस चली गई पार्टी। तो अब आपको मेरा ख्याल है कोई खास खतरा नहीं है। एक तो मैं खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे पे ये करम किया कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में आ गई हैं जो मैंने शुरू में कही। ये अभी दूसरी दफा, पहली दफा नहीं हुआ, दूसरी दफा हुआ। आपने देखा जब मौलाना साहब तशरीफ लाए थे बाहर में, उन्होंने कहा कि मैं मॉडल टाउन के खून का साथ लूंगा और पंजाब की हुकूमत करूंगा, वो वक्त भी आया था कि जिन जमातों को एक जगह बिठाया गया था
کہا گیا تھا کہ اتنا بڑا جلسہ اور دھرنا ہوگا کہ پنجاب حکومت جب تک ختم نہیں ہوگی مولانا صاحب اور ہم اٹھیں نہیں گے. ذرا سن, اس وقت بھی جب ناکامی ہوئی ہے تو آپ نے پتا ہے کہ پھر سر وہ جو دھرنا نہیں ہوا, میں انکشاف کر دیتا ہوں سر. وزیر اعظم صاحب شاید خاقان عباسی صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی سے ریکویسٹ کی تھی سر کہ لاہور میں رکوائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں تو رک گیا نا. یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے. میں آپ کی بات سے 100% اگر اتفاق کر لوں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کنٹرول کسی اور کا تھا جنہوں نے دھرنا رکوا دیا اور یہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور مولانا صاحب واپس چلے گئے. اور اس دھرنے کے بعد انہوں نے کہا, انہوں نے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی کہ ہر ہفتے میٹنگ ہوئی. آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں نہیں چاؤنجی صاحب نہیں تھے لیکن ان کی جماعت کی طرف سے قمر زمان قائرہ صاحب تھے. وہ پہلا موقع ہوا جب یہ قریب گئے, پھر انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں. یہ جو کل کا تھا ہنی مون, یہ ہنی مون کچھ گھنٹوں کا تھا. لیکن یہ ان کا جینون ووٹ تھا, انہوں نے جینولی ووٹ ڈالا تھا, انہوں نے جینولی ووٹ ڈالا. ان کا خیال یہ ہے کہ بلوچستان کا چیئرمین ہونا چاہیے, انہوں نے بلوچستان کے شخص کو لا کے چیئرمین بنا دیا. یہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ اختلافات آج بھی ہیں, وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کل کے دن انہوں نے جینولی ووٹ دیا. آپ اس ووٹ کو مشکوک کیوں سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چوہے صاحب کہ ہر جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دے. تو سر آپ سازش کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذرا ہم چاہتے ہیں کہ جس کو مرضی ہے کھڑا کرے, لیکن جہاں جاوید چودھری صاحب آج بیٹھا ہوا ہے نا, اگر میں کسی اور کو کہوں کہ آج وہ آ کے پروگرام کر لے, دیکھیں اگر دنیا سر آپ کو کب اندازہ ہوا ہے دنیا کے کسی سیاسی جماعت آج آپ کو آج دنیا کے کسی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن آتا جو ان عوانوں میں پہلے رہا ہوتا, جس کو تجربہ ہوتا, جو عقیدہ رکھنے والی جماعت سے آیا ہوتا, آج پارلیمان کے لیے خوشی ہوتی. اور ہم سارے, مجھے صادق سمجھان صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن اگلا وزیر اعظم بھی آپ بھی نہیں مان رہے ان کو, اور حاصل بدنجو صاحب بھی نہیں ان کو مان رہے, اور محمود اچکزئی صاحب بھی ان کو نہیں مان رہے. تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ اس ایوان میں کیوں بیٹھے ہوئے جس میں آپ چیئرمین کو چیئرمین نہیں مان رہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا, میاں نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو 2018 کا الیکشن ہوگا اس کو ریفرینڈم بنا دو. انہوں نے لوگوں سے کہا ریفرینڈم بناؤ اس کو. اب یہ ریفرینڈم کس کے خلاف ہوگا سر 2018 میں؟ وفاق میں تو ان کی اپنی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے, حکومت کا بھی مزہ لوٹ رہے ہیں, اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. میں ایک کہتا ہوں قانونی محاذ پہ یہ حال چکے ہیں. اب ان کے بڑے عرصے سے کہ ایک ہلا گلا فتنہ پیدا ہو اور مظلوم بنے, لیکن بدقسمتی سے ان کی پتہ نہیں کیا حالات کی, ان کو مظلوم بننے نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں آپ ٹائم بھی پورا کریں. حکومت آج جیسے کہا انہوں نے میں آؤں گا تو گھر دوں گا, تو ابھی کس کی حکومت ہے؟ کرو نا اپنے وزیر صاحب کو اعلان کرے, حیات قائد تو بن گیا, تو کہے نا وزیر صاحب کو کہ اعلان کرے. آپ لوگ الو نہیں بنیں گے. ابھی کورٹ میں پیشی ہو رہی, جی ہم مظلوم بے نظیر. بابا بے نظیر کی طرح آپ نہیں جا سکتے. بچے ہاتھوں میں, گود میں, کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے. آپ آگے پیچھے پروٹوکول ہے, آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ریفرینڈم, یہ ریفرینڈم عدلیہ کے خلاف ہے, یہ ریفرینڈم فوج کے خلاف ہے, یہ پولیٹیکل فورسز کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے ریفرینڈم؟ یہ دیکھو چوہے صاحب, آپ نے دیکھا کہ نہیں بتائیں گے. میں بتا رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کی خدمت کی ہے, اس ملک کو اندھیروں سے نکالا ہے. کب؟ اس ملک کے بجلی کے کارخانے لگائے, اس ملک سے ٹیررزم کا خاتمہ کیا ہے. اس ملک کو کراچی جیسے شہر جو لاشوں سے روز گرتی تھی, اس شہر میں اب وہ جماعت جس نے 2008 سے 13 تک یہاں حکومت کی ہے, پنجاب کے لوگ اسے ووٹر دیتے تھے, اپنی اس کارکردگی کی وجہ سے آج وہ 100 کے حساب سے ووٹ لیتی ہے. کسی حلقے میں 400 ووٹ, کسی 600 ووٹ. پاکستان کے لوگ اب دیکھیں میاں نواز شریف جاتا ہے, یہ لوگ میاں صاحب کی محبت کے لیے اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بچانے والا, پاکستان کو اکنامکلی مضبوط کرنے والا, پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنانے والا علاقائی جماعت ہے. سندھ میں بھی جائے گا, علاقائی جماعت ہے, علاقائی جماعت ایک علاقے میں ہے. سینٹ میں کہاں سے چیزیں جیتی ہیں؟ صرف ایک علاقے سے. اگر آپ 12 جیتے ہیں, ہم وہاں سے 12 جیت گئے ہیں. علاقائی جماعت ہے, بڑے سینئر ہیں آج. میں کہتا ہوں آپ بول لیں, میں تو کسی کی بات پہ بولتا نہیں ہوں, مجھے اتنا آگاہ کا سوال جواب کرنا. بہت اچھے ہیں اس معاملے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ چوہے صاحب یہ الیکشن آنے والا ہے, ابھی جتنے بائی الیکشن ہوئے ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ مقبول لیڈر کون ہے, مقبول لیڈر کون ہے. سر یہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ صرف پنجاب کے لیڈر ہیں اور پنجاب سے وفاق پہ حکومت کریں گے. چودھری صاحب پنجاب کے بھی مخصوص علاقے. میری مہربانی کر ایک جواب.
اب یہ الیکشن 2018 میں آنے والے ہیں، انشاءاللہ مسلم لیگ 4 صوبوں میں جیتے گی انشاءاللہ. اگر کوئی سازش نہ ہوئی، اگر یہ بھی تو ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، ہم آگے. لوگ الیکشن دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لوگ جس پارٹی کا منتخب کر لیں ہمیں اس کا رزلٹ ماننا جو بڑا چاہیے. خوفناک ٹرینڈ چلا ہے پاکستان میں، جوتے پھینکنے والا یا سیاہی پھینکنے والا، آج کیونکہ علیم خان صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو سر یہ کہاں تک جائے گا ٹرینڈ سر؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے اور سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن یہ رکنے میں نہیں آ رہا. دیکھیں جو میاں صاحب کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہوا، خود میاں صاحب کے ساتھ ہوا، احسن اقبال اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، ہم سب نے کنڈیم کیا، لیکن وہ کسی بڑی پولیٹیکل جماعت کے ورکر نے نہیں کیا تھا، ایک دوسری جماعت ہے مذہبی انہوں نے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جس کی رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بندے بھیجے تھے. بہت غلط ہے، کسی سیاسی جماعت کو ایسا نہیں کرنا. جو کل ہوا تھا ایسے نہیں، جو میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا شام کو جو واقعہ ہوا وہاں پہ، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ذاتیات پہ جانا اور کسی کی بےزتی کرنا، یہ نہ ہمیں دین سکھاتا ہے، نہ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے. اور ایک اور چیز، ریفرینڈم کی بات آپ نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں ریفرینڈم کا مجھے کچھ نہیں پتا. اگلا الیکشن عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لانا ہے جنہوں نے ان کو مستقبل کی ان کے خواب چرائے ہیں، یا کوئی ان لوگوں کو موقع دینا ہے جو ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئے، جن کے پاس ابھی اپرچونٹی ہے آپ کا مستقبل. لیکن سر وہ سوال یہ ہے نا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ اپارچونٹی ملے، آپ بھی میچ کھیلتے رہیں، یہ بھی میچ کھیلتے رہیں، اور پھر امپائر جیت جائے، یہ تو پھر دیکھیں نا چوہی صاحب، یہ تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں اور کل اٹھ ہی نہ پائیں. اس بات دنیا تو امید پہ قائم ہے، اس سے زیادہ کسی بات کو آج پوری شام میں جائنے کی جو ابھی آپ نے سنائی ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو، وہ صرف دیکھیں ان کے تو نعرے لگے، جو مجھے لگ رہا ہے نا اگلا جو پارلیمنٹ ہے، مجھے لگ ہی رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں لے کے دونوں جماعتیں اپوزیشن میں کہیں بیٹھی ہوں گی انشاءاللہ اگلی باری پی ٹی آئی سرکار. ایسے یہ محمود اچکزئی صاحب کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ تکلیف ہے نا کس چیز کی؟ ان کے ہاتھ سے بڑی سیٹ نکل گئی ہے. یار پی ٹی آئی کا یہ عالم ہے، سیٹ نکل گئی ہے. وہ اچکزئی صاحب جب اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے، ان کو پھر کھڑے ہونا چاہیے پاکستان کے پارلیمان. ایک سوال پوچھے نا ان سے جا کے، جہانگیر ترین صاحب کی جو ذاتی سیٹ تھی، جہانگیر یہ اس پہ کتنا فخر کرتے تھے. عمران خان صاحب جلسہ کرنے کے، ہم نے سب سے کم ورکر، آپ نے بھی میرا خیال دیکھا ہوگا، اس کو کھڑا کیا، کوئی لیڈر نہیں کیا. کتنی بڑی تعداد سے، تقریباً 60-50 کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو پتہ چلا گیا کہ تاریخ انصاف تبدیلی نہیں کرتی، یہ تبدیلی سارے ڈھونڈ کے دورے پڑتے ہیں، دورے لے کے اقتدار میں آئے، عمران خان سارے ڈھونڈ کر عوام میں اقتدار میں مشکل ہوتا ہے. سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.